مولانا صاحب نہ پی ایم ایل این سے ناراض ہے، نہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے ناراض ہے، اور ان کو سامنے بھی کہا، میاں صاحب بھی آئے اور پیپلز پارٹی کی نوید قمر، خورشید شاہ وغیرہ، پی ایم ایل این کی یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے، اور دیگر جتنے بھی تھے سارے تھے۔ اگر نہیں تھے تو نقصان تو ہو گیا نا، ان کا ووٹ دیتے ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی آج۔ اگر آپ مجھے موقع دیں، آپ بات کیجئے۔ میں تو آپ کی سمجھانے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، میں تو قوم کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ قوم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مولانا صاحب کی۔ دیکھیں بہت سمجھ آ رہی ہے، آپ ذرا رمضان مبارک گزرنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے، نہ کوئی تعصب ہے، نہ کوئی بدنیتی ہے۔ صرف تینوں پارٹیوں سے ایک سوال ہے مولانا صاحب کا، وہ سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی مینڈیٹ یہی تھی جو آج ہے، پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ بھی یہی تھی جو آج ہے۔ اس وقت آپ نے کہا دھاندلی ہے، آج کیوں نہیں کہتے کہ دھاندلی ہے؟ ایک بات، پی ٹی آئی کے پاس پچھلے آج جو مینڈیٹ ہے، پچھلے بھی وہی مینڈیٹ تھی ان کے پاس، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی اور وفاق میں بھی 10-12 کا فرق تھا۔ اس وقت یہ کہتے تھے کہ دھاندلی نہیں ہے، آج کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے۔ واحد جمعیت علماء اسلام ہے کہ 18 کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن کہتی تھی، اور آج 2024 کا الیکشن نے تو دھاندلی کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے۔ 18 خود شرما رہی ہے 2018 کے، دھاندلی تو اصل یہ ہے، دھاندلی تو 18 کی نہیں تھی۔ اور اس کے نتیجے میں مولانا کی اصل ناراضگی ہے، سسٹم سے وہ ناراض ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے لڑیں، آئین کے لیے لڑیں، انتخابات کے لیے ہم لڑیں، ہم خوار ہوتے ہیں، ہم تکتے ہیں، ہمیں ہر ہفتے میں 3 بار تھریٹ ملتا ہے، ہمیں کمپین کرنے نہیں دیتا ہے۔ کیا الیکشن یہ ہے جو ابھی ہوا؟ یہ الیکشن ہے۔ مولانا صاحب ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب پوری ملک کی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، یہ تو ووٹ کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ تو نوٹ کے نتیجے میں آئی ہے۔ ووٹ کہاں سے؟ یہ تو نوٹ کی بیس پہ آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اسمبلی آج وجود میں آئی ہے، یہ تو 8 فروری کی اسمبلی نہیں، یہ تو 9 فروری کی اسمبلی ہے، صبح کے بعد جو آئے ریزلٹس۔ یہ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، مجھے تھوڑا وقت، یہ اسمبلی جو وجود میں آئی ہے، یہ تو 45 فارم کی اسمبلی نہیں ہے، یہ تو 47 فارم کی اسمبلی ہے۔ یہ وہی فارم ہے جو فاطمہ جناح کے پاس تھا، 45 فارم، وہ ہار گئی۔ جس کے پاس مد مقابل کے ہاتھ میں 47 فارم تھا، وہ جیت گئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ کسی اور کی نمائندہ اسمبلی ہے۔ آج مولانا صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت دونوں ہار گئی ہے۔ نہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس کو کون ہروا رہا ہے؟ چونکہ مولانا صاحب کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ جب مولانا صاحب کو شکایت ہوتی ہے نا جمہوریت سے، تو پھر وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر وہ الزامات بھی لگاتے ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ سر، تو کون ہروا رہا ہے؟ یہ سیاستدانوں کا کردار ہے یا پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں؟ سیاستدانوں کا کردار اتنا ہے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، قانون پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، قوم کی ووٹ پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی اسمبلی اکثریت کی اسمبلی نہیں ہے، یہ کی نمائندہ اسمبلی ہے۔ ہروا کون رہا ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو؟ سیاستدانوں کا کردار یا غیر جمہوری قوتوں کو ہی؟ میں نے بات کی نا، میرے اس جملے کا کیا مقصد ہے کہ آج کی اسمبلی اکثریت کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، کی نمائندہ اسمبلی ہے۔ ٹھیک، پھر آپ بتائیے، اور زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا، پھر آپ کی شو کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے مشکلات نہیں ہم نے پیدا کرنی ہے دوسرے کے لیے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، رائٹ۔ اچھا سر، اب بات یہ ہے کہ دھاندلی کی جو شکایت ہے آپ کی جماعت کو، وہ اثر اعتراض آپ کا کس صوبے میں ہے؟ کہاں پہ آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے؟ پورے ملک میں ہوئی ہے، لیکن جو جے یو آئی ایف کا گڑھ ہے وہ تو خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، اور خیبر پختونخوا میں زین قریشی صاحب کی پارٹی جیتی ہے، ان کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں؟ میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ چکا ہوں الیکشن سے 20-25 دن پہلے میں کہہ چکا ہوں، نجی جلسوں میں بے شک ہو سکتا ہے، میڈیا پر میں نے نہیں کہا تفصیل سے، میڈیا پر اتنا میں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن میں نجیب ملک کی شو میں نے کہا کہ 2024 کا الیکشن نہ صاف ہوگا، نہ شفاف ہوگا، نہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوگا، یہ میں نے کہا۔ اور الیکشن سے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بلوچستان میں کس پارٹی کی حکومت ہوگی، ابھی سے فیصلہ ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے، پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے، وفاق میں کس کی حکومت ہوگی، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے۔ لیکن جو حکومت بنانے والے تھے، جو اس کے پشت پر جو طاقت تھی، وہ خیبر پختونخوا میں کنفیوز تھی کہ کس کو لے کے لانا ہے،
کس کو لے کے لانا ہے، اس میں کنفیوز تھی، اسی کنفیوژن میں سب کچھ ہوا. مجبور تھے، جو کچھ کیا گیا وہ مجبوری کی بنیاد پر کیا گیا. آج جو میرے بھائی کی حکومت ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی، دیکھیے میں کبھی کبھار کچھ چٹکلے بھی وہ کرتا ہوں، یہ جو حکومت ہے بھائی، یہ سیاسی نکاح اور سیاسی شادی ہے، یہ بالرضا نہیں ہے، بالجبر ہے. اچھا ہاں یہ بالجبر ہے. آپ دیکھیں، اور بالجبر یہ طلاق بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہ بالجبر طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہ بالجبر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. حافظ صاحب نے جب کے پی کے کی بات کی ہے تو وہاں پر انہوں نے کنفیوژن کا الفاظ ہے، باقی ساری جگہ پہ دھاندلی ہوئی، ادھر کنفیوژن ہوئی ہے. ادھر بھی ہمارے ووٹ ہمت کر کے کلیئر بات کریں نا. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی تو پورے ملک میں کے پی کے نہیں ہے. آپ کو شکایت پورے ملک سے میں ہی ہے دھاندلی سے؟ میری شکایت پورے ملک میں سسٹم سے. سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ مجھے بتائیے. اب اگر سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں. مولانا صاحب غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں. اگر مولانا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی جیسے کہ ان کو فیصلہ دیا گیا ہے، وہ زین کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ نہیں دے رہا ہے اپنی بہن کے بارے میں. غیر جمہوری قوتوں سے بھی کبھی شکایت ہوتی ہے آپ کو جب آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ بلوچستان میں ویسے آپ شکایت نہیں کرتے، آپ کے مخالفین کہتے ہیں. بلوچستان میں زیارت اور ہرنائی میں ری الیکشن کا 11 پولنگوں پر الیکشن کرنے کا فیصلہ دیا. کلاشنکوف کی اور بندوقوں کی سائے میں ریٹرننگ آفیسر نے جو بدماشی کی وہ سیٹ جو ہمارا جیتا ہوا تھا وہ واپس لے گیا. آپ نے بلوچستان کی بات کی، مجھے بتائیے علی امین گنڈا پور بھی دھاندلی سے ہی جیتے ہیں، اب وہ سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے. آپ شخص کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کیوں نہ کریں؟ نہ میں شخص کی بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیے فارس، یہ ایک بڑا مدعا ہے، ایک شخص تک محدود نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی کے ساتھ بھی محدود نہیں ہے میرا مدعا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں. میں سسٹم کی بات کرتا ہوں.